اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم سامعین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی غالباً 17 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک کون سی تاریخ ہے؟ 17 تاریخ۔ اور آج وہ دن ہے کہ جس میں اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر لڑی گئی۔ غزوہ بدر یعنی جو اسلام کی پہلی جنگ جس کا نام ہے غزوہ بدر، بدر کی جنگ۔ یہ جو ابو جہل والے سارے غالباً اسی میں مر گئے۔ بدر کی جنگ ایسے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں، کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے، کوئی بھی کام درپیش آتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ بھلے رمضان نکل لے تو بعد میں کریں گے۔ اب رمضان ہے، معمولی سا کام آ جائے پہلے رمضان نکل لے تو بعد میں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں تو انسان کسی کام کا نہیں رہے گا، جبکہ آپ یہاں دیکھیں کہ بدر کا میدان ہے۔ آپ معمولی سے رمضان نکلنے تو بعد میں کریں گے، کہتے نہیں کہتے یہ کام کرو بس رمضان نکلنے تو بعد میں کریں گے۔ رمضان میں کھانے پر پابندی، پینے پر پابندی، اس کے علاوہ دوسرے ایسے کوئی کام نہیں کہ جس پہ پابندی ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ رمضان کے بعد کریں گے، یہ کام بھی رمضان کے بعد کریں گے، یہ کام بھی رمضان کے بعد کریں گے، وہ کام بھی رمضان کے بعد کریں گے۔ یہاں دیکھو لڑائی یعنی جنگ، میدان جنگ میں، وہ بھی رمضان میں، وہ بھی گرمی میں، وہ بھی پہلی جنگ۔ صحابہ کے پاس اسباب نہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا رمضان گزرنے دو شوال میں لڑائی کریں گے، ایسا کہا نہیں، کہا رمضان میں جنگ ہے تو رمضان میں جنگ کریں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی صحابہ نے اسلام کی خاطر جنگ نہیں کی، یہ پہلی جنگ ہے، پہلا جہاد ہے، لیکن صحابہ نے کہا رمضان تو رمضان میں بھی تیار ہے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ ہماری کم ہمت ہے کہ اب نہیں، جو کام ہے رمضان کے بعد۔ کہا سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ ایک یہاں پہ گھر کا سوراخ اس کو بند کرنے نہیں رمضان کے بعد، یہ سوراخ بھی بند نہیں کر سکتے ہو کیا؟ جو رمضان کے بعد، یہ بھی رمضان کے بعد، وہ بھی رمضان کے بعد،
رمضان کو مطلب اتنا ہم نے بدنام کیا کہ رمضان میں تو آدمی کسی کام کا نہیں رہے گا، لیکن ایک انسان کے دل کے اندر ہمت ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو پہلی جنگ آج کی تاریخ ہے 17 رمضان المبارک کو صحابہ نے کافروں کے مقابلے میں پہلی جنگ لڑی ہے۔ دنیا کے اندر جہاد کرنا، اپنی جان کو ہتھیلی پہ پیش کرنا، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور کوئی سخت اور مشکل کام نہیں ہے، جس کو صحابہ نے گرمی کے موسم میں رمضان کے اندر ادا کیا۔ تو سمجھ لو رمضان میں سب کچھ ہو سکتا ہے، رمضان میں سب کچھ ہو۔ نیک کام کی بات کر رہا ہوں، نیک کام کی اور جائز کام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ سریا چوری کرنے والے تو رمضان میں بھی نہیں، لوہا چوری کرنے والے تو رمضان میں بھی چوری کرتے ہیں۔ بات نیک کام کی ہو رہی، کس کی ہو رہی ہے؟ نیک کام کی ہو رہی ہے۔ تو اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ایسے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے بیان۔ اب آج ہمارا موضوع ہوگا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر رمضان المبارک کا روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پچھلی امتوں پر رمضان المبارک کا روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ 2-3 مثالیں دیتا ہوں، 2-3 مثالیں کہ ماقبل امتوں پر بھی روزہ تھا، ماقبل امتوں پر بھی روزہ۔ سب سے پہلے حوالہ سورۃ المریم کا، یہ قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن چونکہ آج موضوع ہے روزہ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر ترجمہ کر کے آپ کو اس کا پس منظر دیتا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اے ایمان والو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ وَاذْكُرْ، اس کا تذکرہ کرو، غور سے سنو مریم علیہ السلام کے قصے کو۔ اس قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، غور سے سنا کرو۔ اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، مریم علیہ السلام گھر کے کونے کو اپنے لیے مختص بنائے کہ میں اللہ کا ذکر کروں۔ گھر کے کونے کو، جیسے عورتیں اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں، اپنے لیے گھر کے حصے کو مختص بناتی ہیں کہ ہمیں یہاں پہ اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ وَإِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، لوگ ان سے پردے میں چلی گئی۔ عورت کی شان ہے کہ وہ پردے میں ہو، عورت کی شان کیا ہے؟ وہ پردے میں ہو۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے بھیجا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا، الہا مریم علیہ السلام کی طرف، روحنا جبریل کو۔ وہ وہاں پہ عبادت خانے میں بیٹھی ہوئی تھی حضرت مریم علیہ السلام، وہاں پہ جبریل امین کو ہم نے بھیجا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبریل امین انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ عبادت خانے میں کسی کو تو اجازت نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس فقط زکریا علیہ السلام جاتے تھے بس۔ اب وہ بھی حوالہ میں آپ کے سامنے چلا گیا تو پھر ٹائم نکل جائے گا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، آل عمران کے اندر وہ بھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا، 3 جمعے میں نے اس پہ لگائے تھے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام نے کفالت کی مریم علیہ السلام کی، وہ آل عمران میں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم علیہ السلام کہنے لگی انی اعوذ بک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈر رکھنے والا ہے میرے سامنے ہٹ جا۔ اس نے یہ سمجھا انسان ہے، جبریل امین انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس آ گئے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، مجھ سے ہٹ جا۔ قال انما انا رسول ربک، قال جبریل امین کہنے لگے انما انا رسول ربک،
خوف کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کا پیغمبر ہوں، میں تو تمہارے رب کا قاصد ہوں، پیغام پہنچانے والا قاصد ہوں، مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے. انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کا قاصد ہوں. سوال یہ ہے کہ اللہ نے جنات میں رسول نہیں بنایا، عورتوں میں اللہ نے رسول نہیں بنایا، فرشتوں میں اللہ نے رسول نہیں بنایا، رسول فقط انسانوں میں بنایا. فرشتوں میں رسول بنتا نہیں، جنات میں اللہ نے رسول بنائے نہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی رسول نہیں بنتا. اب اللہ نے فقط انسانوں میں رسول بنائے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں تو فرشتہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ فرشتہ رسول نہیں بنتا؟ انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں. اس رسول سے مراد وہ رسول نہیں ہے جو انبیاء ہوتے ہیں، اس رسول سے مراد قاصد ہے. اس رسول سے کیا مراد ہے کہ ہماری پیغام آپ فلاں شخص تک پہنچا دیں، اس کو بھی رسول کہا جاتا ہے. یعنی پیغام پہنچانے والے قاصد کو بھی رسول کہا جاتا ہے. لیکن وہ رسول نہیں جو لوگوں میں تبلیغ کرے، جو لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رسول بنا کر عوام میں لوگوں میں تبلیغ کے لیے سمجھانے کے لیے، ایسا اللہ نے کسی فرشتے کو رسول نہیں بنا کر بھیجا. کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے؟ اللہ نے کیوں بھیجا؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، مجھے تیرے رب نے بھیجا تاکہ میں تمہیں کو پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سنا دوں، پاکیزہ بچے کی خوشخبری سنا دوں. قالت مریم علیہ السلام کہنے لگی انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، کہاں سے میرا بچہ ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. ولم اک بغیا، میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں. دنیا میں بچے پیدا ہونے کے دو سبب ہیں، یا نکاح یا ناجائز طریقے سے. مجھے کسی نے جائز طریقے سے بھی ہاتھ نہیں لگایا، یعنی میں نے نکاح نہیں کیا ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ قَالَ كَذَلِكَ، جبریل امین کہنے لگے كَذَلِكَ، اسی طرح ہوگا، یعنی تو نے شادی نہیں کی ہے، نمبر دو تو بدکار بھی نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان دونوں صورتوں کے علاوہ بھی اولاد پیدا کرنے پر قادر ہے. آگے فرمایا قال ربک هو علی حیون، تیرے رب نے کہا یہ تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، یہ تیرے رب کے لیے. اب تو شوہر کی بات کرتی ہے کہ میرا شوہر نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو دیکھو، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ نے کیسے پیدا کر دیا؟ بات سمجھیں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تیرے بچے کو دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے ایک علامت بتا دیں. وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب ہوگا، اب ہوگا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ، جبریل نے پھونک ماری اور حاملہ ہو گئی. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، دور جانے لگی. علاقے میں رہو گے تو بدنامی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو پھر کون جواب دے گا؟ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد سے کے وقت کھجور کے تنے کے پاس آ گئی. قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا، مریم علیہ السلام رونے لگی، اے میرے رب آج میری موت ہوتی، بچہ میرے پیٹ میں نہ ہوتا، میری موت ہو جاتی مجھے قبول، بچہ پیٹ میں نہ ہوتا. کیوں؟ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا، لوگوں کو میں کیا جواب دوں، میرا نام و نشان ہی نہ ہوتا، میرا نام و نشان نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. کیوں؟ لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آواز دی جبریل کے ذریعے سے، یعنی جبریل نے آواز دی اللہ تحزنی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. قد جعل رب کے تحت کی سریا وحزی الیک بجذع النخلہ. مختصر ترجمہ میں کرتا ہوں، مجھے وہ آپ کو مقام دکھانا ہے، وہ جگہ آپ کو دکھانی ہے. وحزی الیک بجذع النخلہ، جس کھجور کے درخت پر تو نے ٹیک لگا اس کو ہلاؤ، کچھ کھجور کا تنا اس کو ہلاؤ.
کھجور خوش کو ہلانا تمہارا کام ہے، تازہ کھجوریں پھینکنا ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ فناداها من تحتها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، تر و تازہ کھجوریں گر جائیں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، کھاؤ پیو وَقَرِّي عَيْنَا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، کھاؤ پیو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کسی انسان کو تو نے دیکھا تو جس سے اگر اس نے سوال کیا یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، یہ مقام مجھے آپ کو دکھانا ہے۔ فَقُولِي، آپ ان سے کہتے ہیں إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میرا روزہ ہے، روزے میں ہم بات کسی سے نہیں کریں گے۔ پچھلے زمانے میں جس کا روزہ ہوتا تھا وہ بات بھی نہیں کرتے تھے، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے، وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ مریم علیہ السلام کا تعلق پچھلی امت سے ہے، مریم علیہ السلام کا تعلق پچھلی امت سے ہے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، بات نہیں کرو گی، کیوں کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ سمجھ لو کہ آپ یہ کہو کہ ہم نے صرف مشقت اٹھائی، نہیں، پچھلی امتوں میں بھی روزہ تھا، پچھلی امتوں میں بھی روزہ تھا۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آگے ترجمہ نہیں کروں گا، یہ پورا قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، چلو بیان کریں گے، بہت سارے لوگ صرف ترجمہ کریں گے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُهُ، بچے کو لے کر آئی قوم کے سامنے، بچے کو لے کر آئی، تمہیں جواب نہیں دینا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ لوگ پوچھیں گے مریم بچے کو کہاں سے لے کر آئی ہو، مریم تم یہ کہو میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کروں گی، یہ بھی حکم اللہ کا ہے، میں بات نہیں کروں گی۔ بھی جواب کون دے گا، اس کا بھی طریقہ ہم آپ کو بتلائیں، اس کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتلائیں۔ قالوا یا مریم، مریم علیہ السلام سے کہنے لگے، لوگ کہنے لگے، عوام کہنے لگی، لقد جئت شیئا فریا، لوگوں کو دیکھو، یہ صرف ہمارے معاشرے میں لوگوں کا یہ ذہن نہیں ہے، اب لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ مریم علیہ السلام سے پوچھتے مریم اس بچے کو کہاں سے لے کر آئی، سوال اس طرح بنتا، یہ بچہ آپ کہاں سے لے کر آئی ہو، سوال اس طرح بنتا ہے نا۔ لیکن لوگوں کا سوال دیکھو، لوگوں نے کس طریقے سے سوال کیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بیکار کام کیا ہے، پوچھا بھی نہیں، پوچھا نہیں ہے کیسے بچہ ہے، کس طریقے سے، ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیا، لقد جئت شیئا فریا، کیسا گندا کام تم نے۔ آپ اپنے معاشرے کو نہ ٹوکیں، یہ ہر معاشرے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن، ہارون کی بہن، اس کی بھی میں نے تفسیر آپ کے سامنے بیان کی کہ ہارون علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے زمانے میں تو کافی عرصہ گزر گئی، کیسے اس کی بہن بن گئی، کیسے اس کی بن گئی، ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، موسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے زمانے میں تو صدیاں گزر گئی، یہ کوئی اور ہارون ہے، کوئی اور اللہ کا ولی ہارون ہے، ضرور نہیں کہ وہی ہارون ہے، یا ان کی طرف منسوب ہے کہ کسی خاندان کے بڑے کا نام لے کر کسی کو نسبت کی جاتی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا والد صاحب ایسا بیکار آدمی، برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیا، تیری ماں بدکار نہیں تھی، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، اللہ کا حکم تھا کہ تجھے نہیں بولنا ہے، تم یہ کہو میرا روزہ ہے، تم یہ نہ کہو کہ یہ بچہ میں کہاں سے لے کر آؤں، تم تو یہ کہو کہ میرا روزہ ہے، روزے میں ہم بات نہیں کریں گے،
روزے میں ہم وہ بات نہیں کریں گے. آج میرے لیے اور آپ کے لیے روزے میں کیا حکم ہے؟ اگر تمہیں کسی نے برا بھلا کہا تو تم بات کرو, فقط اتنی بات کرو کہ میرا روزہ ہے, میں تیرے گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا. لوگ تو کہتے ہیں رمضان میں خام کا دماغ خراب کرتا ہے. چھوڑو, ایک آدمی اگر تھوڑا سا وہ جذبات ہے, چھوڑو رمضان ہے, رمضان یار رمضان میں دماغ خراب نہیں کرو, رمضان میں میرا دماغ خراب نہیں کرو. یہ پہلے سے خراب ہے, یہ ابھی کا خراب نہیں ہے, پہلے سے خراب ہے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا بچے کی طرف. یہ بات کرے گی, اب یہ جواب, یہ بات کرے گا, جواب یہ دے گا. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ, قوم کہنے لگی, عوام کہنے لگی, لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, گود کے بچے سے ہم کس طرح بات کریں, گود کے بچے سے ہم کس طرح بات کریں. گود کے بچے نے کبھی بات کی ہے مریم؟ ایک تو کام بھی برا کیا ہے, اور دوسرا آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہوگے, یہ بچہ جواب دے گا, یہ بچہ کیا جواب دے گا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے, باقی اس کی ناموز اور عزت کی حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ ہے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. اب گود کا بچہ ہے, ایک دن کا بچہ ہے, 2 دن کا بچہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بات کروانے پہ آ جائے تو بچوں کو بھی بلوا سکتے ہیں. اللہ اس پر بھی قادر ہے, اللہ اس پر بھی کیا ہے, قادر ہے. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ, گود کے دن کے بچے نے کہا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا کہا؟ انی عبد اللہ. عیسائیوں پر ضرب, عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے. مریم علیہ السلام کا جو بیٹا عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں میں اللہ نہیں ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. میں اللہ نہیں ہوں بلکہ کون ہوں میں؟ انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ مجھے کتاب دے گا. وجعلنی نبیا, اللہ مجھے نبی بنائے گا. اللہ مجھے کتاب بھی دے گا, مجھے نبی بھی بنائے گا. وجعلنی مبارکا, مجھے برکت والا بنائے گا. یہ تقریر کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ایک دن کا بچہ ہے, وہ بھی ماں کی گود میں, وہ بھی ماں کی گود میں. اب مریم علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں, اللہ کی ولیہ ہے. مریم علیہ السلام اللہ کی ولی ہے. مریم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ بچہ نہ ہو. مریم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ بچہ نہ ہو. کیوں؟ بدنامی ہوگی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ کی خواہش, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی کہ بچہ ہو کر رہے گا. اللہ کی مرضی کیا تھی؟ بچہ ہو کر رہے گا. بولو مرضی کس کی پوری ہو گئی؟ اللہ. مرضی کس کی پوری ہو گئی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری تمہارے آگے اور تمہاری اللہ کے آگے, اللہ ہمارا سنتا نہیں, تمہارا موڑتا نہیں. کہتے نہیں کہتے, لوگ درگاہوں میں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, اس وجہ سے ہم قبر والے تیرے پاس آئے ہیں, تم اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرو. ہم نے کون سا جرم کیا ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے؟ اللہ تو یہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے گناہگارو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ تو سب کو کہہ رہا ہے انی قریب, میں سب سے قریب ہوں, سب کے لیے قریب ہوں. تو بہرحال یہ بات ہو گئی کہ روزے سب امتوں پر اللہ نے لکھ دیے, تبھی تو فرمایا انی نذرت للرحمن صوما. ایک اور حوالہ آپ کو دکھاؤں. آپ کو پتہ ہے کہ فرعون جب غرق ہوا, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کے کنارے میں آئے. اب اس قوم کو ایسی کتاب کی ضرورت ہے. قوم نے اپنی پوری زندگی غلامی میں گزاری, فرعون کی غلامی میں گزاری, اور غلام قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. جو قوم غلام ہو نا, غلام کا مطلب جس نے اپنے آپ کو خود غلام بنائے رکھا ہے. جیسے آج کل ہم انگریزوں کے غلام ہیں, ہمارے پاس قرآن ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمارے جو جدت پسند لوگ ہیں کیا کہتے ہیں, تم لوگوں نے کیا ایجاد کیا ہے, انگریزوں کے پنکھوں کے نیچے بیٹھ گئے تم لوگ,
انگریزوں کی لائٹوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہو پھر انگریزوں کے خلاف باتیں کرتے ہو. افسوس کی بات ہے کہتے ہیں وہ دنیا چاند تک پہنچ گئی, پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی, اور تم لوگ وہی لوٹا وضو نماز مسواک روزہ اسی میں لگے ہوئے. دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. افسوس ہے اس دنیا پر کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. لیکن وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اس کے شہرت سے زیادہ قریب اس کا رب ہے, اس نے اس کو بھی نہیں پہنچا. چاند تک پہنچ گیا, یہ جس کی بات تم کرتے ہو یہ چاند تک پہنچ گیا ہے, فلان سیارے تک پہنچ گیا ہے, لیکن اس کا رب اس کے شہرت سے زیادہ قریب ہے. آج تک اس کی پہچان اس کو نہیں, اس کی پہچان اس کو نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کوئی دور آ جائیں, وہاں پہ میں تمہیں کتاب دوں گا. کوئی دور آ جائے وہاں پہ میں تمہیں کیا دوں گا, کتاب دوں گا, اپنی قوم کو سمجھاؤ. اس لیے کہ اس نے تو فرعون کی غلامی میں وقت گزارا, اور غلاموں میں تو تعلیم و تعلم نصیحت کا سلسلہ ہی نہیں ہوتا. اس نے اپنے مقصد کے لیے آپ کی قوم کو استعمال کیا ہے. تو لہذا آپ کوئی دور آ جائے وہاں پہ میں تمہیں کتاب دوں گا, وہ کتاب لے کر اپنی امت کو سمجھاؤ. یہ تو ہمارے نبی کی شان ہے کہ ہمارے نبی اپنے گھر میں جبریل قرآن لے کر اللہ کے نبی کے دروازے پر نہیں سمجھے. نبی کو نہیں فرمایا فلاں جگہ پہ آ جاؤ. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہیں, جبریل وہی لے کر اونٹنی پہ آ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے بستر پر جبریل امین وہی لے کر بستر پہ آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھو کہا موسیٰ آپ کو آپ کے گھر میں وہی نہیں ملے گی, آپ کو اگر وہی چاہے تو کوئی دور آ جاؤ, کوئی دور پہ آ جاؤ, وہاں پہ چلہ کاٹو. ہمارے نبی کو تو کوئی شرط ہی نہیں چلہ کاٹنے کی, روزہ رکھو تو تب تمہیں کتاب ملے گی. نہیں, دن ہو رات ہو, امی عائشہ کا بستر ہو, اونٹ ہو, سفر ہو, ہزار ہو, وہی آ رہی. اب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ کوئی دور آ جاؤ وہاں پہ تمہیں کتاب ملے گی, اور 30 دن کا روزہ رکھو. چلہ کاٹو نہیں, روزہ رکھو, بلکہ 40 دن کا روزہ رکھو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں 30 دن کا روزہ رکھوں. کتنے دن کا روزہ رکھوں گا؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. قوم سے اتنا دور رہنا یہ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ قوم ابھی فرعون کے چنگل سے آزاد ہوا ہے. اس سے میں زیادہ دیر تک دور رہوں گا تو گمراہ ہو جائیں گے یہ لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چلہ لگاؤ. تبھی تو ہمارے حضرات کہتے ہیں ایک چلہ لگاؤ. ہو سکتا ہے وہ 40 دن بھی یہاں ان لوگوں نے اخذ کیا ہے, تبلیغ والوں نے 40 روزہ یہاں سے اخذ کیا ہوگا کہ اللہ نے 40 دن میں ایک حکمت رکھی ہے. 40 دن میں انسان نطفے سے لوترا بن جائے گا, ہر 40 دن میں تبدیلی آ جائے گی, پھر گوشت بن جائے گا, پھر ہڈیاں چل جائیں گی. یہ سب 40 دن کے بعد یہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ 40 دن لگاؤ تاکہ وہ جو اس پانی سے نکل کر گوشت کے لوتڑے میں آ جاؤ, پھر ہڈی آ جاؤ, پھر اچھا انسان بن جاؤ. وہ بھی 40 دن کے بعد یہ وقفہ, 40 دن کے دورانیے میں سب کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا چلہ لگاؤ, یعنی 40 دن کا روزہ رکھو. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 30 دن, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بھاگ رہے نہیں, قوم سے زیادہ دور رہنا نہیں چاہتے. بس موسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہے کہ آج مجھے کتاب مل جائے اور اپنی قوم کے پاس ڈائریکٹ چلا جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم نادان قوم ہے. اللہ نے اس کی قوم, اس کی دشمن کو ہلاک کیا. فرعون کو اللہ نے ہلاک کیا, سمندر پار ہو گئے. انہوں نے دیکھا ایک قوم ہے جو بتوں کی عبادت کر رہی تھی. انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہا اجعل لنا آلہہ, ہمارے لیے بھی اس طرح کا معبود بناؤ. ابھی تمہارے دشمن کو اللہ نے تمہارے سامنے ہلاک کیا, پھر اس رب کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے پڑ گئے. اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 40 دن کا روزہ رکھو. روزے کی بات ہو رہی ہے نا, میں نے کہا پچھلی امتوں میں روزہ, پچھلی امتوں میں بھی
اور روزے کا حکم تھا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ہم نے مکمل کیے 10 دن 30 اور 10 کتنے ہو گئے 40 ہو گئے بعض روایت کے اندر آتا ہے آج 30 دن پورے ہو گئے آج موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تورات عطا فرمائیں گے موسیٰ علیہ السلام روزے میں تھے موسیٰ علیہ السلام نے خوشبودار لکڑی اٹھائی مسواک لگانا شروع کر دیا کہ آج اللہ سے ملاقات کا دن ہے آج اللہ مجھے کتاب دیں گے میں خوشبودار مسواک لگا دوں گا آپ کو بتائے روزہ دار جب روزہ رکھے گا اس کے منہ سے پیکی بو آئے گی موسیٰ علیہ السلام نے اس پیکی بو کو ختم کرنے کے لیے پیکی بو کوئی بری چیز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی تو موسیٰ علیہ السلام نے خوشبودار مسواک استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ تم نے کیا سمجھا ہے یہ پیکی بو اللہ کو ناخوشگوار لگتی ہے نہیں اس جرم میں مزید آپ کو 10 روزے ادا کرنے ہوں گے مزید 10 روزے ادا کرنے ہوں گے 30 وہ اور 10 یہ کتنے ہو گئے 40 ہو گئے موسیٰ نبی ہے موسیٰ علیہ السلام نبی ہے موسیٰ علیہ السلام کی مرضی تھی کہ 30 دن پورا کر کے رہوں گا اللہ کی مرضی یہ تھی کہ 40 دن پورا کر کے رہو گے مرضی کس کی پوری ہو گئی اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں جو ولی چاہے ولیوں کے قدموں کی خاک ہمارے سر پہ لیکن مرضی وہی ہوگی جو اللہ کی ہوگی مرضی کس کی پوری ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی 30 روزہ رکھو اور اللہ کی مرضی یہ تھی کہ 40 دن پورا کر کے رہو گے مرضی اللہ کی پوری ہوگی مرضی کس کی پوری ہو گئی اللہ بات سمجھ میں آگئی نہیں آئی تو یہ 2 باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی کہ رمضان المبارک کے روزوں کا جو سلسلہ ہے یہ صرف اس امت میں نہیں ہے پچھلی امتوں میں بھی روزے کا رواج تھا جیسے مریم علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ہے کہا میں بات نہیں کرتی میرا روزہ ہے انی نظرت للرحمن صوما میں بات نہیں کروں گی میرا روزہ ہے اب ہمیں بات کرنے کی اجازت ہے البتہ گالی دینے کی اجازت اور مصیبت یہ ہے کہ سب سے زیادہ لڑائیاں رمضان المبارک میں ہوتی ہیں سب سے زیادہ لڑائیاں کب ہوتی ہیں رمضان المبارک میں ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں گرمی ہے کیا کریں آج مجھے بتاؤ رمضان المبارک کے غالباً 17واں دن ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے خیال میں ایسا کوئی بندہ جس کی خبر آج تک ہم نے نہیں سنا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی بندہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی بندہ مر گیا ایسا ہم نے نہیں سنا آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں جو بندہ کار ہے رمضان المبارک میں کار ہے وہ مجھ اور آپ سے زیادہ ڈھیلے ہیں آپ سے اور مجھ سے زیادہ وہ ڈھیلے ڈالے بھئی ان کو تو چست ہونا چاہیے تھے اور ہمیں سست ہونا چاہیے جو روزہ دار ہمیں سست ہونا چاہیے نہیں الحمدللہ روزے دار اور چست ہیں اور تر و تازہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس چیز کا مکلف نہیں بناتا جس میں انسان اس کی برداشت نہ کرے اللہ کسی کو روحانی طاقت دے دو یہ کوئی بڑی بات نہیں دیکھو ایک جنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی جس کا نام ہے غزوہ تبوک سنا ہے نا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحے میں یعنی آخری ایام میں غزوہ تبوک جو جنگ لڑی گئی وہ بہت گرمی میں سخت گرمی میں جنگ لڑی گئی ابھی تو میں نے آپ کو بدر کا بھی واقعہ بتا دیا کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کام نہیں کریں گے بھائی کشتی کو کلل کریں گے نہیں رمضان کی بات اور یہ کام کریں گے نہیں رمضان کی بات اب دیکھو غزوہ تبوک ہے گرمی ہے گرمی کے موسم رمضان نہیں لیکن گرمی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں بدر کا معرکہ پیش آیا لیکن تبوک کی جو جنگ تھی وہ بھی گرمی کے موسم میں کھجور پکنے کا موسم مدینے میں گرمی کا موسم ہوتا ہے بلکہ دنیا کے کونے کونے میں کھجور کا علاقہ ہے کھجوریں پکتی ہیں تو وہ گرمی کی سیزن میں پکتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے چلیں تو کچھ منافقین تھے انہوں نے کہا مشکل ہے
انہوں نے کیا کہا گرمی ہے. جیسے آج کل قسم قسم کے لوگ بہانے بناتے ہیں کہ رمضان المبارک آ گیا معدہ خراب ہو گیا. رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کے معدے خراب ہو جاتے ہیں, الٹیاں آتی ہیں. لوگ یہ سوال 11 مہینے میں نہیں کرتے. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا, پھر آ کر یہ نہیں کہتے کہ مولوی صاحب الٹی آ رہی ہے, اس کا کیا علاج ہے. لیکن رمضان میں پوچھتے ہیں کہ الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے. الٹیاں بہت زیادہ لوگوں کو آتی ہیں. تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا گرمی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد کے لیے چلے. لوگوں نے کہا گرمی ہے. صحابہ نے نہیں, جو منافق طبقے کے لوگ تھے جو ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں, یہ منافق لوگ ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تکمیل کے لیے ہزار بہانے کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے ہو, کپڑے خراب ہے نہیں. ابھی آپ دیکھو کثیر تعداد میں لوگ وہ وہاں تک لوگ جمع ہیں دروازے تک, اثر مغرب میں پھر غائب ہو جائیں گے. کیوں؟ کپڑے خراب ہو گئے. اتنی جلدی میرے ساتھ لیک ہو جاتا ہے کیا؟ کپڑے خراب ہو گئے. یہ تو آپ کی نعمت ہی ہے. کپڑے کیسے خراب ہو جاتے ہیں بھی؟ آپ جوان ہو ماشاءاللہ, مطلب آپ سے مراد آپ نہیں, آپ سے مراد ہم سب معاشرے میں سے. آپ جس مسجد میں جاؤ جمعے کی نماز میں کثیر تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں اور پھر عصر مغرب کو غائب ہو جاتے ہیں. موجود ہے, زمین میں ہے, زمین کے نیچے نہیں گئے, زمین کے اوپر موجود ہے, پھر بھی نہیں آتے. پوچھو کپڑے خراب ہیں, قتلوں کی بیماری ہے, آسمان سے قطرے بند ہو گئے, یہاں سے قطرے جا رہے. تو بہرحال یہ بہانے, سب بہانے. اگر کسی کو یہ مسئلہ, اس کا بھی شریعت نے علاج رکھا ہے, اس کا بھی مسئلہ بتا دیا ہے. ہر نماز کے دوران وضو کرو, اس جگہ کو دھو لو, آپ کی نماز ہو جائے گی. اس کے لیے نہ آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کپڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس مقام کو دھو لو, وضو کر لو, آپ کی نماز ہو جائے گی. ہاں مگر شریعت کو ہم نے مطلب اتنا سخت کیا کہ بھئی یہ کون نماز پڑھ سکتا ہے, کپڑے خراب ہو گئے, یہ بہانہ. انہوں نے کہا فرع المخلفون بمقادم, پیچھے رہنے والے لوگوں نے کہا, اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد کے لیے صحابہ تیاری کرو. یہ وہ جہاد ہے جس میں 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے چندہ مانگا, 3 مرتبہ چندہ مانگا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, صدقہ و خیرات بھی نکالا کرو, غریبوں کو دے دیا کرو. بات سمجھے کہ جو غریب ہیں بیچارے روزہ رکھتے ہیں ان کو دے دیا کرو. غریب ہیں روزہ رکھتے ہیں ان کو دے دیا کرو. ایسے غریب نہیں دیکھو, ایسے بہت سارے غریب دیکھو 24 گھنٹہ منہ میں گھٹتا ہے اوپر دے کے بات کرتے ہیں. ایسے غریبوں کو نہیں دیا کرو. ایسے غریبوں کے ساتھ اگر تعاون کرو گے تو ویسے گٹکا والا بات کرے گا تو آپ کو اسٹیٹ نہیں دیکھے گا سامنے سے. اس کی مجال نہیں کہ منہ نیچے کر کے آپ سے بات کرے. وہ تو پہلے 1 فٹ اوپر کرے گا اپنے ڈوڑی کو, تو تب آپ سے بات کریں. کیونکہ گٹکا بھی آج 15 روپے کا ہے, اگر نیچے کر کے بات کرے گا تو آدھا گٹکا گر جائے گا. تو ان کی مجبوری ہے, وہ منہ اوپر کر کے بات کرتے ہیں, وہ ان کی مجبوری ہے کہ 15-20 روپے کا گٹکا اگر گر جائے تو پھر نقصان ہوتا ہے. اس کورائی میں پھر کیا ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. تو غریبوں کو دیکھیں, جو غریب ہیں روزہ رکھنے والے ہیں ان کو دے دیں. اگر جو دن کو گٹکا کھاتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں, جو رات کو کھایا تو اس کے لیے پھر گٹکا فوراً سے آپ فتویٰ مانگے کہ جائز ہے کہ جائز ہے. فرع المخلفون بمقادم خلاف رسول اللہ وکرهوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ چندہ مانگا, حضرت عثمان نے اتنا بڑا 1000 دینار دے دیا. 1000 دینار مراد, دینار کہتے ہیں سونے کے ٹکڑے کو, سونے کے ٹکڑے کو دے دیا. اللہ کے نبی نے پھر چندہ مانگا, حضرت عثمان نے پھر دے دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ زیادہ ہیں, اب جنگ میں ہمیں بہت دور جانا ہے. تقریباً 27,000 صحابہ یا 40,000 صحابہ, بہت زیادہ ہیں اور ہمارے پاس راشن بھی کم ہے. اللہ کے نبی نے پھر چندہ مانگا, حضرت عثمان نے پھر عطا کر دیا. پہلی مرتبہ دے دیا, دوسری مرتبہ دے دیا, تیسری مرتبہ دے دیا. اور ہمارے ہاں بھی بہت سارے ساتھیوں نے ابھی رمضان کیا نام ہے سیزن میں کافی پیسے لوگوں نے جمع کیے. تقریباً میرے پاس ابھی میں آپ بتانا چاہوں
مجھے کمیٹی والوں نے کہا کہ اب پتہ نہیں یہ یہاں بولا ہے یا یہ کہ مجھے الگ میٹنگ میں بلائیں گے، ان کے سامنے رکھ دو، پھر اس کے بعد خرچ کرنا شروع کریں گے، کیونکہ آپ مسجد میں خرچ کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ تو پھر کمیٹی والوں نے یہ کہا کہ لوگوں کے سامنے پہلی بات یہ کہ کچھ نہ کچھ بیان کرو اور یہ کہو کہ بھی ہمارے پاس اتنے جمع ہو گئے، پھر اس کے بعد خرچ کرنا شروع کر دو، کسی چیز میں اگر خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو خرچ کریں گے۔ تو تقریباً میرے پاس 1,30,000 روپے جمع ہو گئے، 1,30,000 روپے میرے پاس جمع ہو گئے، جو آپ نے 500,000 روپے دے دیے۔ جس نے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے آئندہ سال کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ جنہوں نے نہیں دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ انسان ہے، کبھی انسان الشیطان ہو یعدکم الفقر، شیطان انسان کو ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے کنگلے ہو جاؤ گے، خرچ کرو گے تو کنگلا ہو جاؤ گے، لیکن یقین جانے جو 500 روپے مسجد کے نام پہ جمع نہیں کریں گے وہ مجھ سے 1000 روپے کی دوائی لے کے جاتے ہیں، وہ مجھ سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں بھی آدھا حکیم ہوں نا، تو مجھ سے بھی تو 1000 روپے کی دوائی لے کے جاتے ہیں۔ وہ اگر یہی 500 مسجد کے چندے میں ڈال دیتے تو یقیناً وہ دوائیوں کی مدد مجھے دینا نہیں پڑتا۔ کیوں؟ صدقہ تو ترد البلا، صدقہ مصیبت کو ڈال دیتا ہے، بیماریوں کو ڈال دیتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختصر عرض کرتا ہوں، چندہ مانگا، عثمان نے چندہ دیا، پھر چندہ مانگا، حضرت عثمان نے پھر چندہ دیا، پھر چندہ مانگا، اللہ کے نبی نے پھر چندہ مانگا، تو عثمان نے تیسری مرتبہ چندہ دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ سونے کے سکے عثمان کی ہوا میں اچھالے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ فٹ بال یا گیند ہوا میں اچھالتے پھر پکڑتے ہیں، ہوا میں اچھالتے پھر پکڑتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے نبی نے عثمان کے پیسے ہوا میں اچھالے پھر پکڑ لیے، سکے ہوتے تھے، دینار سکے ہوتے تھے، ہوا میں اچھالے پھر پکڑ لیے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی گناہ کرے گا تب بھی صدقہ خیرات چندے کی وجہ سے پھر بھی عثمان جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کی بات عثمان کچھ بھی کرے، آج کے بعد اللہ کے نبی کو عثمان پر بھروسہ تھا، کرے گا کچھ نہیں، کرے گا کچھ نہیں، لیکن تاکیداً فرمایا آج کی بات عثمان کچھ بھی کرے، کچھ بھی گناہ کرے تب بھی عثمان اتنا صدقہ دیا، اتنا خیرات دیا، اور اتنا اللہ کے راستے میں چندہ دیا، تب بھی عثمان جنت میں جائے گا، تب بھی عثمان جنت میں جائے گا۔ لوگوں نے کہا، اب یہ جہاد میں جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا منافقین کی بات ہو رہی ہے، گرمی میں کون جہاد کرے گا، گرمی میں کون روزہ رکھے گا؟ میں نے خود ایک بندے سے سنا ہے کہ اللہ معاف کرے گا، گرمی میں اگر روزہ نہ رکھے اللہ معاف کرے گا، یعنی اس کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو فتویٰ دینے پر مجبور کر رہا ہے کہ یار اس گرمی میں اگر ہم روزہ رکھیں تو اللہ کو کیا فائدہ ہوگا، اللہ غفور رحیم۔ دیکھو یہ پھر قلعہ میں خود ملاتے ہیں، اللہ غفور رحیم ہے، اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا تو اللہ میں کیا کمی آ گئی، اللہ میں کیا کمی آ گئی۔ تو یہی بات ان لوگوں نے کی کہ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، منافقین نے کہا گرمی میں نہ نکلو، گرمی میں نہ نکلو۔ اچھا اللہ نے فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّ حَرًّا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرمی ہے، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ اس جہاد میں، اس گرمی میں آپ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو پھر گرمی کی وجہ سے گرمی مجھے تنگ کرے گی، گرمی مجھے ستائے گی، گرمی سے مجھے تکلیف ہوگی، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رمضان المبارک کے 1 مہینے کی تکلیف برداشت کریں، انشاءاللہ 11 مہینے ہمارے لیے پوری عبادت کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ یہ وہ اصل بیٹری ہے، 1 مہینے چارج کرو بس، 1 مہینے، یہ نوکیا بیٹری ہے، 1 مہینے چارج کرو گے انشاءاللہ 11 مہینے تک اس کے چارج چلیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ایک آدمی نے اس مہینے میں بھی چارج نہیں کیا تو موبائل اس کا ہینگ ہو جائے گا، موبائل اس کا بند ہو جائے گا، 11 مہینے بھی کام نہیں چلے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو کوشش کرو جتنے روزے رکھیں اللہ سے دعا کرو اللہ قبول فرمائے، اور جتنی کمی کوتاہی ہوئی اللہ سے توبہ گزاری کریں
اور آئندہ جتنے روزے رہ گئے ہیں دعا کریں، ہمت کریں، صرف دعا سے نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کافروں کو تباہ و برباد، کافروں کو تباہ و برباد نہیں، ہمت مردہ مدد خدا، کچھ ہمت تم کرو، کچھ ہمت میں کروں گا، باقی مدد دینے والی ذات اللہ کی، مدد دینے والی ذات ہو۔ ابھی رمضان کا روزے آ گئے، ابھی شروع ہو گئے، ابھی 2 حصے ختم ہو گئے، 2 حصے ابھی ختم ہو گئے۔ کون مرا؟ کوئی نہیں مرا، الحمدللہ ہمارے مسجد کے مختلف میں سے کوئی نہیں مرا ہے، روزے کی وجہ سے نہیں مرے۔ اب اگر جو مرے گا بغیر روزہ دار مرے گا، سارے روزہ رکھو، نہیں تو کل سارے ہی بغیر روزہ والے مر جائیں گے انشاءاللہ۔ روزہ رکھو، بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے حق و حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔